مجھے یہاں پر ایک کہنا بہت ضروری بھی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا اور فوراً اٹھے اور اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ یہ تک نہیں سوچا کہ یہ بڑے بڑی ریاستوں میں، بڑے بڑے شہروں میں، اربن ایریاز میں جو اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ کے جو لیبررز ہیں، جو جا کر کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے موقع تک نہیں دیا۔ صرف 3-4 گھنٹے میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج وہی مائیگرنٹ لیبررز بہت پریشان ہیں۔ میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم تو دے دیا، ان پلانڈ طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا۔ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جملو مگڈم کو جانتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب، آپ اپنی ہر تقریر میں، خاص طور سے من کی بات میں، آپ کسی نہ کسی کا ذکر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نام یاد رکھیے، جملو مگدم۔ یہ 12 سال کی لڑکی تھی وزیر اعظم، 12 سال کی لڑکی تھی جو اپنی ریاست چھتیس گڑھ کو جانا چاہتی تھی۔ 180 کلومیٹر کا سفر پیدل اس بچی نے کیا، اور جب 50 کلومیٹر دور اپنے گاؤں سے وہ مر گئی وزیر اعظم۔ میں اپنے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مکیش منڈل وزیر اعظم، سرسوتی کنج دلی سے زیادہ دور نہیں وزیر اعظم، سرسوتی کنج گڑگاؤں میں ہے۔ اس شخص نے، مکیش منڈل نے 2,500 روپے میں اپنا سیل فون بیچ دیا، 2,500 روپے میں سیل فون بیچا، ایک پنکھا خریدا، جتنے پیسے بچے تھے اپنا قرضہ ادا کیا، اس کے بعد کھانا لایا اور اس کے بعد خودکشی کر لیا۔ بھارت کے وزیر اعظم، بہت سی تکالیف ہو رہی ہیں مائیگرنٹ لیبررز کو، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ممبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مائیگرنٹ لیبررز نکل گئے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ بہت سے لوگوں نے تنقید کی؟ مگر میرے دوستو، بڑے بڑے گھر میں عیش و آرام سے رہنے والے ہم لوگ، اگر ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں چلتا ہے، گھر میں پانی نہیں آتا ہے، تو ہم آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ مگر کبھی آپ اور ہم نے سوچا کہ اس ممبئی میں 6 بائی 6 فٹ کی ایک کمرے میں 7 لوگ رہتے ہیں، ممبئی کا ہیومڈ ویدر، کیا کرتے وہ لوگ؟ اور کیا کبھی ہم سوچے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھیے، غریب اگر کوئی ہے، یقیناً اس کو کھانے کی اور پیسوں کی ضرورت ہے، مگر اس کو عزت کی بھی ضرورت ہے۔ عزت نفس جس کو کہتے ہیں اردو میں، سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نہیں چاہتا، اسی لیے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا۔ اگر سیمانچل کی سرزمین سے 1500 کلومیٹر دور اگر کوئی شخص آتا ہے، حیدرآباد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر جھارکھنڈ کے سے اگر کوئی آتا ہے حیدرآباد کو، کیوں آ رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں آ رہا ہے؟ اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آ رہا ہے، وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو بھیجا سکے، اپنے گھر کو چلا سکے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت ان مائیگرنٹ لیبررز کو جو راحت ملنا تھا، وہ اس میں سراسر کمپلیٹ ناکام ثابت ہوئی۔ یہ ان کا فیلئر، ان کے پاس، ان مائیگرنٹ لیبررز کے پاس نہ ریشن کارڈ ہے، نہ بینک کا اکاؤنٹ ہے۔ کیوں نہیں آپ دیتے؟ کیوں نہیں سرکار ان کو پوسٹ آفس کے ذریعے پیسے ان کو دیتی ہے؟ ان کے آدھار کارڈ کی بنیاد پر آپ دیجیے۔ تلنگانہ کی حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کو تلنگانہ کی حکومت، یہاں پر جو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ہے، KCR ہے، ان کو راشن دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، مگر ان کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔
اگر ہمارے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گودانوں میں 77 ملین اناج ہے، افسوس ہوتا ہے وزیر اعظم کہ آپ کی زیر قیادت اس چاول کو جو FCI کے گودانوں میں ہے، میڈیا کی رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا سینیٹائزر بنانے کے لیے۔ بھارت کے وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، چاول کو ان مائیگرنٹ لیبرز میں، غریبوں میں دیجئے وزیر اعظم، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ روڈوں پر، ہائی وے پر آپ رات میں جا کر دیکھیے، لوگ چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آخر کب سرکار ان غریبوں کی طرف رخ کرے گی؟ آپ نے پیکیج کا اعلان کیا، بتائیے پھر کہاں پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے یہ تمام جو آپ کے پاس بھارت کے ہیں، یہ وطن کے ہیں، کسی ایک کا نہیں ہے، اس کو غریبوں میں دیا جاتا، ان کو دیا جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھتے، ارے پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ آگے بڑھ کر دیجئے نا، ریاست کو دیجئے، جہاں جہاں پر مائیگرنٹ لیبررز ہیں ان کو دیجئے، مگر یہ عجیب و غریب ایک برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بنارس کا DM ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ کے جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بھجا رہے ہیں تلنگانہ۔ وزیر اعظم آپ خود بتائیے، کیوں نہیں پھر بہار کے، جھارکھنڈ کے، بنگال کے، جو UP کے، تلنگانہ میں، حیدرآباد GHMC علاقے میں جو مزدور ہیں، لیبر، مائیگرنٹ لیبر ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو بھجاتے ان کے واپس ان کے دیش کو؟ یہ آخر کیا بات ہے کہ بنارس سے آپ بھجا سکتے ہیں مگر ہم تلنگانہ سے نہیں بھجا سکتے؟ وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ کتنے فونز مجھے آتے ہیں روز، یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سن لیجئے، کتنے ہزاروں فون دن میں آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے وطن کو بھیج دو، ہم کو ہمارے گاؤں کو بھیج دو۔ ایسے صاحب گجرات میں لیبرز اٹکے ہوئے ہیں، بھوک کے مارے، اخبار میں فوٹو آئی، اس نے ویڈیو جاری کیا کہ لاغر ہو چکا ہے ایک آدمی، ہڈیوں کا ایک جسم پر کچھ گوشت نظر ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ آخر اتنا بڑا دیش ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان غریبوں کے لیے؟ یقیناً آپ اقتدار پہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، کیوں نہیں آپ کی سرکار ان غریبوں کی مدد کر رہی ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے، کیوں نہیں آپ کی حکومت CM ریلیف فنڈ کے تعلق سے KCR نے یہ کہا کہ اس کو CSR ریسپانسبلٹی میں لائیے، آپ PM کیئرس کو لائے، کیوں نہیں لاتے آپ CM ریلیف فنڈ کو بھی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ یہی فیڈرلزم ہے آپ کا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے چیف منسٹر نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ ویز اینڈ میز ایڈوانس 100% کریے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں آپ روک رہے ہیں؟ FRBM ایکٹ کو کہا کہ 5% کریے۔ آج غیر معمولی، ایکسٹراڈنری، ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ریاستوں کے چیف منسٹر کو جو ربی کراپ ہے اس کو پروکیور کرنے کے لیے انٹرسٹ فی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں تلنگانہ کے چیف منسٹر نے لکھ کر آپ کو دی ہے۔ آپ پھر ویڈیو کانفرنس کرنے والے ہیں، آپ پھر ویڈیو کانفرنس کریں گے۔ 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے اور پھر تلنگانہ میں 7 مئی تک ہے۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کو بہت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جو 30,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو روک دیجیے آپ۔ اگر میں MP ہوں، مجھے سالانہ 5 کروڑ روپے ملتے ہیں، آپ اس کو لے لیے، بہت اچھا کیا، آپ چلیے، مگر آپ 30,000 کروڑ کا جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ہے، کیوں نہیں اس کو روک لگا دیتے آپ؟ وہ پیسے استعمال کریے، آپ ان سے غریبوں کو راحت پہنچائیے، مدد کریے۔ پرائم منسٹر، جب MP فنڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ کا وہ جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ختم کریے اس کو۔ ہمارا ملک غریب ملک ہے وزیر اعظم، آج دنیا کو، ہم کو بھی سب کو پتا چل رہا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتا ہے، بے روزگاری کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آپ جانتے ہیں، پورے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے
اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں، ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی. کیا پلان ہے آپ کا؟ بتائیے وزیر اعظم. آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ، دیش نے تھالی بجا دی. آپ نے کہا لائٹ بند کرو، دیش نے لائٹ بند کر دی. آپ نے کہا دیے جلاؤ تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں. بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے؟ ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بحیثیت MP آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے، نامپلی ریلوے اسٹیشن سے، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا؟ کب ممبئی سے، پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن، اپنے دیش گجرات سے، احمد آباد سے، ان کب موقع ملے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیا بتائیں گے دیش کو آپ؟ کیسے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ RBI ایسا کر رہی ہے. گراؤنڈ پہ کہاں نظر آ رہا ہے سر؟ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم. آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو آج بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کی عوام کو، خاص طور سے غریبوں کو اتنی زیادہ تکالیف کا اور یہ تمام لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا، آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا، یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس آئی بھی ہے. ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے. کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں؟ انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز، لیبررز کا ایک سروے کیا، 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا، جس میں سے پرائم منسٹر سنیا، میں نے ابھی جو کہا آپ سے، میں نے ابھی جو کہا یہ صرف ریٹارک نہیں ہے، یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یقیناً میرا دل جل رہا ہے، میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں، اور بحیثیت MP اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے، میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا، جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا، کوئی راشن نہیں ملا. اور پھر 90% لوگوں کو ان کے امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی. آپ بتائیے، اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے ہیں. آپ بتائیے وزیر اعظم، 200 روپے میں مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا؟ کیا کھانا کھائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سروے ہوا ہے، یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے، لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو، ہم کو، جو آپ کی سرکار کو، ریاستوں کو، اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو ٹائم ملا ہے، کیا کیا؟ اگر کوئی پیراشوٹ سے آ رہا ہے تو کیا وہ زمین پر نہیں آئے گا؟ آئے گا نا زمین پر وہ. اور کیا گارنٹی کہ زمین پر صحیح لینڈ ہوگا؟ آپ بتائیے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 80% جس کے پاس کوئی اسمپٹومیٹک ہے، پازیٹیو، کوئی سمپٹم نہیں ہے ان کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے. ٹیسٹنگ نہیں ہے، ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہے. وہ جو چین سے کٹ آئے، معلوم ہوا کہ تمام کے تمام غلط ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہیں آپ غور کریے. آپ یقیناً، آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے، آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں. اور پھر آخر میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا بھارت کے وزیر اعظم آپ کے سامنے کہ یہ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صحیح کہا آپ نے،
मगर भारत के हमारे मुल्क के वजीर आज़म से, मेरे प्राइम मिनिस्टर से, मेरे वजीर आज़म से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके ही कैबिनेट के एक वजीर ने नहीं कहा था कि तबलीगी जमात तालिबानी है? बताइए आप, क्या आप ही की हुकूमत ने जब रोज शाम में कोविड-19 के फिगर्स दिए जाते थे तो एक ग्रुप से इतने आए, फिर सिंगल सोर्स बता दिया गया, और फिर आज आप बयान देते हैं कि वायरस का कोई रिलीजन नहीं होता? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप बताइए ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा? आप ही के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, आज बयान देते हैं कि एक टीवी के एंकर पर जो हमला हुआ वो उसकी मजम्मत करते हैं। यकीनन वो टीवी का एंकर आपका नूरे नजर है, आपको उससे बड़ी मोहब्बत है, आपके दिल की धड़कन हो सकती है आपकी हुकूमत की, मगर ये मुनाफिकत क्यों? क्या कश्मीर में वो एक लड़की जिसका नाम मसरत जहरा है, उस पर यूएपीए लगा दिया गया? आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस पर खामोश क्यों है? क्या जुर्म है उस खातून का? कौन सी ऐसी तस्वीर ली उसने? क्या तस्वीर से एंटी नेशनल फीलिंग प्रमोट होती है? और वो तस्वीर कौन सी तस्वीर हम भी देखना चाह रहे हैं? बताइए आप कि एक तरफ आपका नूरे नजर, बल्कि कहूंगा कि वो एंकर नहीं बल्कि आपकी नूर जहां है, वो नूरे जहां है, उन पर हमला हो, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूं, किसी की मजम्मत नहीं चाहिए। बल्कि प्रेस काउंसिल ने जो कहा कि इवन बैड जर्नलिज्म डज नॉट डिजर्व टू बी फिजिकली अटैक्ड, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, बट ये जर्नलिस्ट के ऊपर यूएपीए, फोटोग्राफर है बच्ची, वो कोई रिपोर्टिंग कर रहा है उस पर यूएपीए। मैं वतन अजीज के तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बहैसियत एमपी मैंने 2012 में मैंने जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम थे, मैंने उस वक्त भी यूएपीए के अमेंडमेंट्स की मुखालिफत की थी जब होम मिनिस्टर मोहतरम जनाब चिदम्बरम साहब थे। मैंने मुखालिफत की थी उस वक्त भी और कहा था कि आज आप जो तरमीम करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर होगा। फिर जब होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह ने अमेंडमेंट लेकर आए पार्लियामेंट में, उस वक्त भी मैंने उसकी मुखालिफत की। मैंने मुखालिफत की कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी आइन, हमारे संविधान के खिलाफ है कि कैसे आप डिक्लेयर कर दें किसी को टेररिस्ट बगैर कोर्ट किसी को कन्विक्ट करे। आज आप देखते क्या है कि यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यूएपीए का इस्तेमाल उन मुसलमानों के खिलाफ होता है और होता रहेगा जिनके पास एक सोचने की कैपेसिटी है। ये यूएपीए का इस्तेमाल उन दलितों पर होगा जिनके पास आवाज है। ये यूएपीए का इस्तेमाल उन आदिवासियों पर होगा जिनके पास एक धड़कता हुआ दिल होगा। और यूएपीए का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है किसी को जेल में डालकर सड़ा दिया जाए, जेल में डालकर सड़ा दिया जाए, वो सड़ता रहे, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद फिर वो बरी हो जाते हैं। बताइए आप, ये यूएपीए की अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने तायद की, इसका बिल बनाने वाले, कानून बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है इसकी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में इसमें अमेंडमेंट किया गया और सख्ती पैदा की गई, फिर उसको और सख्ती पैदा कर दी। मोदी हुकूमत जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने तो बिल लेकर आए। ये यूएपीए का इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। कोई टीवी का एंकर बैठकर अपने टीवी स्टूडियो में 71 बातें कर सकता है, दीन इस्लाम का मजाक उड़ा सकता है, मुसलमानों की तौहीन कर सकता है, गाली दे सकता है उनको, मगर कुछ नहीं होगा उनको, क्योंकि टीवी के एंकर है, बरसर इख्तिदार रूलिंग पार्टी के नूरे नजर है, गरीब है, क्योंकि रूलिंग पार्टी और प्राइम मिनिस्टर के चाहने वाले हैं, इसलिए उनके पास एक अनब्रिडल्ड राइट है कि वो किसी को भी चाहे कुछ कह सकते हैं।
میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں، بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں، کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ، اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہیں۔ یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے، روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے، پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا جینوسائیڈ کے بعد، کیا کہا تھا رپورٹس میں، پڑھیے، ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جینوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر، آپ کی نور جہاں، یہ تمام لوگ، یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے آپ، کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو ایسے ہی بولتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں، جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا۔ واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر۔ بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر۔ آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت ہے۔ یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر مودی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا۔ اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے۔ لنچنگ کسی مسلمان کی ہو، سادھو سنت کی ہو، کرسچین کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، انسان ہے، کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی ہے؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان کیا، بعد میں معلوم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو، یہ مسلمان ہے۔ کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے، کینسر کے اسپتال میں، کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ ملک کو کمزور ہو، خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے۔ یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ملک میں گوڈ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا۔
ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے، فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے۔ دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں، دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا۔ بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں، شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل۔ اور پھر ایک بات سمجھیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 کے تحت یہ ہوا ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ یونین گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے لاک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ اسسٹنس اینڈ کوآرڈینیشن۔ آپ بتائیے سیکشن 62 کیا کہتا ہے NDMA کا؟ کہ آپ کو ایڈوائز کریں، اور آپ ایڈوائزری بھی جا رہے ہیں کہ کیرلا نے کیوں ایسا کیا، 4 ٹیمیں جا رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی۔ کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ NDMA ایکٹ ہے، ایپیڈیمک ایکٹ ہے۔ پھر اسٹیٹ کیا کریں گے؟ اور پھر بھارت کے سمویدھان میں شیڈول 7 کیا ہے؟ شیڈول 7 میں پبلک ہیلتھ، ہاسپٹلز، یہ تمام شیڈول 7 میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انٹری 6 پبلک آرڈر انٹری 1 میں ہے، پولیس انٹری 2 ہے۔ یہ ریاست کے اختیارات ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کرے کہ نہیں 3 مئی تو 3 مئی۔ ارے بھائی اگر کیرل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر کنٹرول ہوا ہے، مگر نہیں، یہ فیڈرلزم کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہم تمام کو، یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ دلی میں حاجی ہاشم علی جو 57 ایئرز کے ہیں، دلی کے جینوسائیڈ میں ان کا نقصان ہوا 10 لاکھ کا، ان کو ہی گرفتار کر لی دلی پولیس نے، ان کو ہی گرفتار کر لیا۔ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ حاجی ہاشم علی کو آپ گرفتار کر لیے؟ اسی لیے تمام چیزیں ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کو آنے والے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مفتیوں نے، علماء کرام نے فیصلہ لیا اس کو قبول کریے۔ تراویح کی نماز مساجد میں نہیں، اپنے گھر میں ادا کریے، اور جو فرض نماز تو ہم مساجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اس وائرس کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دعا بھی کریے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ خوب کثرت سے گڑ گڑا کر، رو رو کر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے ملک میں، پورے عالم میں اس وبا کو اللہ اٹھا لے، اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو کووڈ سے جن کو چھٹکارا ملا ہے الحمدللہ، جو اس بیماری سے نکل چکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فیصلہ لیا، ہیلتھ منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے ہرش وردھن صاحب کا، کہ جو نیگیٹو ہے یا جو اسپتال سے صحت یاب ہو کر نکلے ہیں، ریڈ کراس سوسائٹی کے پاس جا کر اپنا خون دیجیے۔ خاص طور سے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جائیے، جا کر ریڈ کراس سوسائٹی میں اپنا خون دیجیے۔ پلاسما سے کئی بھارت کے انڈینز کی جان بچ سکتی ہے، شرمائیے مت، جائیے آپ ریڈ کراس سوسائٹی میں۔ اگر آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو مجھے بتائیے، تلنگانہ کے حد تک میں کوشش کروں گا کہ تلنگانہ میں جہاں کہیں بھی ریڈ کراس سوسائٹی کے بلڈ بینکس ہیں، جو لوگ اس بیماری سے نکلے ہیں ان کو فوراً وہاں پر جا کر اپنا بلڈ دینا چاہیے۔ اور رمضان شروع ہو رہا ہے تو میں تلنگانہ کی گورنمنٹ سے اپیل بھی کروں گا کہ بہت سے مساجد میں اذان کی اجازت نہیں مل رہی، اذان کی اجازت دیجیے تاکہ معلوم ہو سکے
کہ روزہ کب شروع ہو رہا ہے، کب روزہ افطار کرنا ہے، کب سحری کا وقت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اس آرڈر کو جاری کریں گے، اور یقیناً مساجد میں جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے صرف 3، 4 یا 5 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے میں 5 لوگ ہیں۔ اسی طرح اس طریقے سے اسی عمل کو ہم کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا، اور جو پازیٹیو تھے اب انشاءاللہ نیگیٹو ہیں، آپ سے اپیل ہے کہ ریڈ کراس کے بلڈ بینکس میں جا کر آپ اپنا خون دیجئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ دینا چاہتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ ہم انسان کو بچائیں گے، آپ کے اینٹی باڈیز فائدہ پہنچا سکیں گے، یہ ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے۔ اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہماری دشمن ہے، اور اگر ہم صبر اور پورے اللہ کی ذات پر توکل کر کے ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، آپ مایوس مت ہوئیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا، اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہماری زندگی اور ہماری موت کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، یقیناً آپ کو تکلیف ہے، پورے دیش میں تکلیف ہے۔ آج میں نے بحیثیت ایک مجلسی کے میں نے اپنے دھولیا کے صدر حاجی کلیم شاہ کو ہم نے کھو دیا، بے لوث کام کرنے والا، بے نفس ہو کر عوام کی خدمت کرنے والا دھولیا کی سرزمین کا میرے لیے ایک پرسنل لاس ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ان کے ہمارے ملے صاحب جو اپنے سگے بھائی کو کھوئے، اللہ ان کو صبر دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ صبر دے۔ میرے بھائی، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی کھوئیں گے، مگر ہم کو صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے، ہمت اور حوصلے سے ہم کو کام کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ ایک ہو کر مل کر اس دشمن کا سامنا کریں گے۔ جو لوگ آج ملک کو مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا زہر گھول کر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں پھر سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا آپ اپنے وائرس کو روک سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ پاور میں ہیں، کیونکہ کووڈ وائرس کو آپ اور ہم نہیں روک سکتے، اس کا مل کر ہی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دنیا کے 180 ممالک میں اب تک قریب 1,90,000 لوگ مر چکے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا ہے، یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون تبلیغی ہے کون تبلیغی نہیں ہے، یہ وائرس سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تمام انسان بن کر ایک ہو کر اس وائرس کے خلاف رہیں اور پوری مدد کریں ایک دوسرے کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں پھر سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو، اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو۔ نوجوانوں، رمضان تو آئے گا، اپنی رحمتوں کو لے کر آئے گا، مگر یاد رکھو اگر تم نے اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کی تو توبہ کرو، اپنے ماں اور باپ کو فون کرو، اگر تم ان کے ساتھ رہتے تو اپنی ماں کے قریب جا کر اپنے سر کو جھکا کر اپنی اماں سے معافی چاہو۔ یاد رکھو اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے جب ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے نوجوانوں کہ بودھن کی کیا نام تھا ہماری بہن کا، رضیہ بیگم کا، جو ایک موٹر سائیکل پر 1400 کلومیٹر کا سفر ایک ماں نے کیا۔ 2 دن اس نے موٹر سائیکل 2 دن کا سفر کیا، 1400 کلومیٹر۔ ایک ماں کی محبت دیکھو تم، کہ ایک ماں بودھن سے نکل کر نیلور جاتی ہے، پیر کے دن منڈے کو نکلتی اور وینسڈے شام تک بودھن کو پہنچ جاتی ہے۔ سوچو یہ ماں کی کتنی بڑی محبت ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے تو ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں تم پر گرے گی، ہم پر گرے گی۔ وقت ہے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، مجھے آج کسی نے میسیج کیا،
مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی اس میسیج کو پڑھ کر. روز میسیجز پڑھتا ہوں, بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے, جذبات میں بھی آ جاتا ہوں. میرے پاس ان کی تکلیف کا جواب دینے کے لیے کیا جواب دے سکے. شخص نے آج مجھے میسیج دے کر کہا کہ اسد صاحب میں پچھلے 15 سال سے رمضان کی پہلی سحری اپنی اماں کے ساتھ کرتا ہوں. میری ماں محبوب نگر میں ہے, مجھے پرمیشن دلائی ہے, محبوب نگر جانا چاہتا ہوں. میرے بھائی تجھے لاکھوں سلام, اللہ تیری اس محبت کو اللہ اور اس میں بڑھائے. ہم کوشش کریں گے کہ تم کو پرمیشن ملے تاکہ تم محبوب نگر جا کر اپنی ماں کو لا سکو اور تم اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر سحری کر سکو. میں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھ کر تم اپنی ماں کے ساتھ سحری کر سکو. بہت سے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹریول ارینجمنٹس آپ کو ہو. اجمیر شریف خواجہ اجمیری کے آستانے میں حیدرآباد تلنگانہ کے کم سے کم 150-200 لوگ پھنسے ہوئے ہیں, پرمیشن نہیں مل رہا. رحمت آباد شریف میں, درگاہ شریف میں, وہاں پر قریب 500 لوگ مختلف ملک کے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اللہ ان کو راستہ نکالے گا انشاءاللہ تعالی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لوگ مہاراشٹرا میں ہیں, تلنگانہ میں, ممبئی کے لوگ ہیں, کہاں کے لوگ ہیں. بہرحال یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, صبر کریے. انشاءاللہ تعالی جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا پورے ملک میں 3 مئی کو اور پھر تلنگانہ میں 7 مئی کو, میں تو ہمارے چیف منسٹر سے اس آج کے جلسے سے کہنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن 7 مئی کے بعد جب ختم ہوگا ہم چیف منسٹر سے ہی کہیں گے کہ سنیما ہالز کو بند رکھیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اگر باہر نکلنے سے بڑھ سکتا ہے تو آپ پورے مذہبی عبادت گاہوں پر آپ ان کو اور چند وقت کے لیے یا ہفتوں کے لیے جیسا بھی ہو اس کو بند رکھیے. اور پھر جو کھانے کی دکانیں ہیں آپ ان کو بھی بند رکھ سکتے ہیں. مگر لاک ڈاؤن کے بعد کچھ نہ کچھ اکنامک ایکٹیویٹی کا آغاز ہونا چاہیے. اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو مائیگرینٹ لیبررز اپنے وطن کو, اپنے گاؤں کو, شہر کو جانا چاہتے ہیں, ان کا انتظام کرنا ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہ بے چین ہے, بے قرار ہے, بہت پریشان ہے.